چیئرمین صاحب، میں آپ کی توجہ اور اس ہاؤس کی توجہ دلانا چاہتا ہوں ایک بہت ہی بڑے سانحے کی طرف کہ میرے حلقے ملتان کے 6 نوجوان جو پچھلے 3 ماہ سے اغوا ہوئے ہیں بلوچستان میں، اور BLA کی طرف سے متعدد بار ان کے حوالے سے پریس ریلیز ایشو ہوئی، ڈیڈ لائنز انہوں نے دیں کہ اگر ہمارے مطالبات ڈیڈ لائن تک پورے نہ کیے گئے تو ہم ان کو خدا نخواستہ شہید کر دیں گے یا قتل کر دیں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی ہم سب کرب سے گزر رہے ہیں، بلکہ ان کی فیملیز جس کرب سے گزر رہی ہیں اس کا اندازہ شاید ہمیں نہیں ہے۔ مجھے کیونکہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے، میرے اپنے بھائی علی حیدر گیلانی جو کہ 3 سال اغوا رہے، دہشت گرد تنظیمیں ان کو اٹھا کے لے گئے تھے، تو یہ ہم سے پوچھیں کہ کس تکلیف سے وہ فیملیز گزر رہی ہوں گی۔ تو اس کے اوپر میں اس ایوان کے توسط سے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کائنڈلی منسٹر آف انٹیریئر کو پابند کریں کہ وہ اس پہ ہاؤس میں رپورٹ لے کر آئیں، یا کچھ ایٹ لیسٹ فیملیز کو کوئی انفارمیشن ملے کہ ان کے جو پیارے ہیں وہ کس تکلیف میں ہیں، وہ پروف آف لائف تو کم از کم ملنا چاہیے ان کو۔ تو یہ میری ایک استدعا ہے۔ اس کے بعد میں آئی ووڈ لائک ٹو سپورٹ جو آنریبل ممبر فرام بہاولپور نے بات کی کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی فنڈز پروونس کو دینے چاہیے، تو آئی فلی سپورٹ دیٹ۔ اس میں ایک بات کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو جنوبی پنجاب جو کہ ایک محروم خطہ ہے پنجاب کا، اس کا 33% ہمارا ڈیولپمنٹ شیئر ہے، جو کہ جب سے یہ آئین بنا ہے، جب سے ہمیں یہ شیئر ملا ہے، صرف 4 سال جبکہ ہمارے ساؤتھ پنجاب سے وزیر اعظم تھے سید یوسف رضا گیلانی صاحب، صرف تب ہمیں یہ شیئر ملا، اس کے بعد ہمیں وہ شیئر نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے ہمارے خطے کی محرومیاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ یہاں پر ایک آنریبل ہمارے کولیگ نے ایک شعر پڑھا ہے، تو اس کا بھی میں جواب دینا چاہتا ہوں، اور وہ ایک شعر کی صورت میں ہی دینا چاہوں گا کہ یہ جو پچھلے 3-4 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، ایک جلسہ ہوا، اس کے بعد ایک نیشنل اسمبلی میں پرسوں ایک واقعہ ہوا جس کی ہمیں بہت تکلیف بھی ہے، اور ہماری جماعت نے، ہماری لیڈرشپ نے نہ صرف اس کو کنڈیم کیا بلکہ اسپیکر کو ہم نے سپورٹ بھی کیا، اور اسپیکر صاحب کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے سٹینڈ بھی لیا ہے اور پروڈکشن آرڈرز بھی دیے ہیں ان آنریبل ممبرز کے جو گرفتار ہوئے، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ اسپیکر صاحب ان پروڈکشن آرڈرز کو امپلیمنٹ بھی کروائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل کے اجلاس میں، کل کے سیشن میں وہ ممبرز بھی موجود ہوں گے جن کے پروڈکشن آرڈرز ایشو ہوئے ہیں۔ لیکن ہمیں پھر بھی کچھ اپنے ایکشنز کی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے الفاظ کے چناؤ کے حوالے سے بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور اسی حوالے سے ایک شعر سنانا چاہتا ہوں آپ سب کو کہ وقت الٹ دینا بساط ہستی، چال ہم چلتے ہیں ہر بار غلط، اور وہ بھی کچھ ضد پہ اتر آئے ہیں، ہم بھی کچھ کرتے ہیں گفتار غلط۔ ہمیں بھی اپنے جو ورڈز ہیں اس کا چناؤ بہتر انداز سے کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ اگر آپ ایک ایسے منصب پہ فائز ہیں جو کہ چیف منسٹر لیول کا، ایک صوبے کا وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، تو ان کو ایٹ لیسٹ خواتین کے حوالے سے، میڈیا کے حوالے سے، یا جو آپ کے ملک کے لیڈرز ہیں ان کے حوالے سے اپنی بات میں تھوڑی نرمی، تھوڑی شائستگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ میں اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں، ممبر صاحب نے
بات کی, ان کے لیڈر کو گولی لگی. ہماری لیڈر نہ صرف شہید ہوئی بلکہ کارساز میں جو بام بلاسٹ ہوا, تو اگلے دن دس بام بلاسٹ جو کارساز میں جو سانحہ ہوا تھا, یہ ناٹ اونلی پاکستان بلکہ پورے ایشیا کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ تھا, جس میں ایک بام بلاسٹ میں 150 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے اور 300 سے زائد لوگ زخمی ہوئے. اور اس واقعے کے ویری نیکسٹ ڈے ہماری شہید قائد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اگلے ہی دن جے پی ایم سی جو کہ کراچی کا ہسپتال ہے وہاں پہ وہ پہنچیں, اور ان کو تھریٹس تھیں لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پہ زخمیوں کی عیادت کے لیے پہنچیں. دس شوز کہ وہ شی واز اے بریو لیڈی, اور ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے. میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا. بہت شکریہ. جی شکریہ گیلانی صاحب. جو آپ نے ایشو ابتدا میں اپنی بات کے ریز کیا وہ انٹیریئر منسٹر صاحب کو کنوے بھی کر دیں گے اور آپ کی میٹنگ بھی ارینج کروا دیں گے تاکہ آپ اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیں, تفصیل ان سے ڈسکس کر لیں. جی عائشہ نذیر صاحبہ.